پر ہیں، اور اس میں بھی تفصیل سے انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ جو اس وقت کفار کرتے تھے آج وہ ساری باتیں ہم کر رہے ہیں۔ بت پرستی بھی ہو رہی ہے، قبر پرستی بھی ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال راولپنڈی میں تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، اس کی خبریں بھی چھپتی ہیں۔ تو ایک خبر کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، مسلمان بنو کی آواز بلند کرنے کی اشد ضرورت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، کہ اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو کہتے ہو کم ایمان والے ہیں، ایمان لاؤ، ورنہ جو صحیح ایمان والا ہو اس کو ایمان لانے کا کیا۔ لیکن وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو تم کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں تو اصل میں ایمان لاؤ جو تمہیں لانا چاہیے۔ اور پھر دوسرے سال وہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو مسلمان بنانے سے زیادہ اہم کام مسلمانوں کو مسلمان بنانا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جو سیدنا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی تھی۔ حضور نے فرمایا فارسی کے شعر میں کہ چو دور خسروی آغاز کردند مسلمہ را مسلمہ باز کردند، کہ میں ایک دور خسروی کا آغاز کرنے آیا ہوں اور میں مسلمان کو مسلمان کرنے آیا ہوں۔ اور دیکھ لیں اس وقت انہوں نے حضور کی بات نہیں مانی، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلموں کو مسلمان بنانے سے زیادہ اہم کام خود مسلمانوں کو مسلمان بنانا ہے۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ ایک میں صرف ٹائٹل پرنٹ کر کے لایا ہوں اس کتاب کا، یہ کتاب کا نام ہے کلمہ گو مشرک، اور یہ ایک اہل حدیث مولوی صاحب نے لکھی ہے کتاب۔ اور اس میں انہوں نے اب یہ دیکھیں، یہ نیچے انہوں نے وہ سید علی حجویری کا جو مزار ہے جس کو داتا گنج بخش داتا دربار کہتے ہیں، اس کی فوٹو لگائی ہے نیچے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ کڑے پہنے ہوئے ہیں اور یہ انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں اور وہ دم دم مستقلندر ہو رہی ہے، اور وہ انہوں نے ٹائٹل اس کتاب، اور یہ کتاب پڑھنے والی ہے۔ اس طرح سے انہوں نے ان کی شرک اور کفر کی اور بدعت کی باتیں بیان کی ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ کسی مسلمان کی بات ہو رہی ہے، کم از کم اپنے نام سے جو مسلمان ہو۔ یہاں تک تو تھی نا مسلمانوں کی بات، عوام کی بات۔ یہ ایک کتاب ہے میرے پاس مقامات مظہری، حضرت مرزا مظہر جانی جانا کی کتاب ہے، اور اس میں وہ شاہ ولی اللہ کو کوٹ کرتے ہیں، اور وہ لمبا اقتباس ہے، میں صرف 2 لائنیں پڑھتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ اگر احبار یہود کی حالت دیکھنا ہو تو آج کل کے علماء کو دیکھ لو، اور اگر عیسائیوں کا نقشہ دیکھنا چاہتے ہو تو آج کل کے مشائخ کے سامنے بیٹھ کر کھینچ لو۔ تو یہ اس وقت جب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے اس وقت کے علماء کا یہ حال تھا۔ یہ ایک اہل حدیث مولوی صاحب کی کتاب ہے، اس کا نام ہے اہل حدیث کا منہج، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انگلینڈ میں جو مولوی جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ جو کسی قوم اور ملت کی تباہی اور زوال کی بنیادی وجہ حکمرانوں اور علماء کا بگاڑ ہوتا ہے۔ اگر ان 2 میں سے ایک بھی اپنا فریضہ صحیح طور پر ادا کر رہا ہو تو فساد و بگاڑ نصف رہ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشگوئی فرما چکے ہیں کہ امت اور اس کے مشائخ و علماء یعنی احبار و رہبان بنی اسرائیل کی قدم بقدم پیروی کریں گے۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے علماء و مشائخ کے حالات دیکھ لیں، کیا ہم انہی کے نقش قدم پر نہیں بڑھ رہے ہیں؟ آج کل اکثر مولوی مال بٹورنے اور جمع کرنے والی آیت ادھوری پڑھتے ہیں، اور والذین یکنزون الذھب والفضة، یعنی وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں سے شروع فرماتے ہیں، جبکہ آیت میں اصل وعید و دھمکی علماء اور مشائخ ہی کی حرام خوری کے متعلق ہے۔ تو آگے انہوں نے تفصیل بتائی ہے کہ انگلینڈ میں جب جاتے ہیں یہ پیر صاحب اور یہ مولوی صاحب بڑے بڑے علماء، تو وہاں کرتے کیا ہیں، کس طرح وہاں لوگوں سے تحفے بٹورتے ہیں اور کس طرح وہاں سے ان سے پیسے لیتے ہیں، اور اتنے کہتے ہیں تحفے لیتے ہیں کہ سامان اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ لے جا نہیں سکتے، پھر چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پہ چھوڑ کے آنا پڑتا ہے ان کو۔ جو لالچی ہوتا ہے نا انسان، اتنا لالچ اس کو ہوتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں دیکھ کے اس کو پتہ نہیں لگتا کہ میں اب کیا چھوڑوں اور کیا لے کے جاؤں۔ یہ شورش کشمیری کی ہی کتاب جو میں نے بتایا تھا بوئے گل نالے دل، اس میں وہ لکھتا ہے کہ جو ان کی جماعت تھی احرار کی، اس کو اب یہ اندر کا بندہ ہے، ہم الزام نہیں لگا رہے، شورش کشمیری جو احمدیوں کا سخت مخالف، وہ خود اپنے متعلق یہ بتا رہا ہے کہ احرار کی جماعت کو کانگریس سے رشوت ملا کرتی تھی، اور کانگریس سے رشوت دینے والا بھی مولوی داؤد غزنوی تھا، اور داؤد غزنوی عبداللہ غزنوی کے خاندان سے جو حضرت مسیح السلام کے سے ذرا پہلے تھے، حضور کی ملاقات بھی ہوئی ہے ان سے، تو وہ غزنوی خاندان جس کے متعلق حضور نے بلکہ انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ قادیان سے ایک نور نکلا ہے لیکن میری اولاد اس سے محروم رہ گئی ہے۔
تو ان کے خاندان سے یہ داؤد غزنوی تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ دوسری چیز جو میرے نزدیک جماعت احرار کی ویرانی کا باعث ہوئی اور جس کا علم سب سے پہلے مجھے کو ہوا، وہ روپیہ تھا جو مظہر علی نے کانگریس اور یونینسٹ پارٹی سے وصول کیا اور اپنے گھر میں رکھا تھا. مولانا داؤد غزنوی اولاً 10,000 روپے کی پہلی قسط لے کر دفتر احرار میں آئے تو اس وقت مظہر علی کے پاس صرف